اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تمہیں اچھی لگتی ہے، شان نزول میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، سب سے زیادہ۔ اور جب وہ آپ سے پھر جاتا ہے، یعنی وہ جب جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکلا تو اس نے کیا کیا؟ تو زمین میں ہر ممکن بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کھیتیاں اس نے جو ہے اس کو فصلوں کو نقصان پہنچایا اور جانور لے گیا، اور جب اس ظلم و فساد پر کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ کسی کو نصیحت کی جائے نا تو بعض بچیاں، بعض خواتین مائنڈ کر جاتی ہیں، یہ ان کا ذکر ہے اس میں، کہ اگر ان کو کچھ کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں الٹا سیدھا ہونے کے بجائے اور جو ہے وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، نہیں ہم نے نہیں ماننا، یعنی ان کا نفس انہیں ابھارتا ہے کہ نہیں ہم کیوں مانیں بھائی، یعنی ان کے اندر تکبر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی بات کیوں سنیں۔ تو ایسے لوگ بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور ان کے برعکس لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے برعکس کچھ ایسے بھی ہیں، کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کچھ جانیں لینے والے ہوتے ہیں اور کچھ اپنی ہی جانیں اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ نماز پڑھی ہے تو پردہ نہیں کرنا، پردہ ہے تو پھر باقی کام نہیں پورے کرنے، شریعت ہے اس میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، ساری باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے تو بہت سے راستے ہیں، شیطان تو ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ میں بندے کو کس طرح برگلا لوں۔ اس کا اب دیکھو نا، رمضان شریف ہے، شیطان باندھ دیا گیا، اس کے باوجود بھی خواتین اپنی نیند نہیں چھوڑ رہی۔ ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ جی ہم کرایہ تک دیں گے، آپ رکشے بھی ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، گاڑیاں بھی دیتے ہیں، آپ قرآن پڑھنے کے لیے ہیں، لیکن ہم نے یہ کوشش کرتے رہنا ہے، ہم نے باز نہیں آنا۔ اگر کوئی ایک دفعہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گی، 2 دفعہ نہیں چلے گی، 3 دفعہ نہیں چلے گی، ہم نے اپنی آخری سانس تک دستک دیتے رہنا ہے۔ بولو انشاءاللہ عز و جل، ہاں جی، یہ انشاءاللہ عہد کریں، دعوت دیتے رہنا ہے، یہ سستی نہیں کرنی کہ بھی ایک دفعہ کہہ دیا۔ میرے آقا جی نے کتنا کہا، 23 سال، اور اس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں تک تکلیفیں اٹھانی پڑی کہ پتھر بھی لوگوں نے مارے۔ میرے نبی جب طائف گئے تو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا میرے آقا جی کو، لیکن آپ پھر بھی اٹھے اور آپ نے فرمایا اللہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے، میں ان کو بد دعا نہیں دوں گا، سبحان اللہ۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، دعوت دیتے رہنا، گھبرا، یہی تو ہماری آزمائش ہے، اسی پر تو پھر ہمارے لیے اجر ہے نا، انعام بھی تو اللہ نے دینا ہے نا ہمیں۔ جب ہم دعوت دیتے رہیں گے، ہم نے باز نہیں آنا، کسی دن تو آئی جائے گی۔ جمعے کو صلاۃ و تسبیح کے لالچ دے دو، کیا ہو صلاۃ و تسبیح پڑھ لو آ کے جمعے کو، اللہ شاید دل بدل دے، اللہ دل بدل دے، اللہ دل بدلنے والا ہے نا۔ بس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو، اللہ، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہر چیز تو آپ پر واضح کر رہا ہوں، بس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی، حلال حرام کا تمہیں پتہ چل گیا ہے، بہت سارا تمہیں سمجھ آ چکی ہے دین اسلام کی، اللہ کے احکامات کی واضح نشانیاں آ چکی، تو جان لو کہ اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ بادل کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے؟ سن لیں اللہ تعالیٰ اب کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر تم نے غلط کام کیے نا تو پھر سن لو، یہ ہوا کب آندھی بن جائے کوئی پتہ نہیں۔ کیا وہ اسی بات کے منتظر ہے کہ بادل کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے اور فرشتے بھی نیچے اتر آئیں، سارا قصہ تمام ہو جائے، تو سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ دن آئے گا ضرور، اور یہ آ کے ہی رہنا ہے۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، جسے قیامت کہتے ہیں، وہ تو تب آئے لیکن اس سے پہلے نہ آئے، اللہ ہمیں معاف فرما دے اور مرنے سے پہلے ہمیں توبہ نصیب کر دے، اللہ عمر لمبی دے، تندرستی والی، اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔
اور خاتمہ بالخیر کرے، خاتمہ بالایمان کرے، ایمان اور عافیت والی اللہ موت نصیب فرمائے، آمین۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی تھی، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب راستہ کر دی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈر گئے، وہ قیامت کے دن ان پر سر بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آج کافر مسلمانوں پر ہنستے ہیں، کل مسلمان کافروں پر ہنسیں گے، شاداں ہوں گے، پرمسرت ہوں گے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے، چہروں پر رونقیں ہوں گی، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے، ایک ہی دین تھا، پھر جب ان میں اختلافات رونما ہوئے ہو گئے تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے۔ یعنی دنیا کا ہر فیصلہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی امن ہوتا ہے، اور ان میں اختلاف بھی فقط انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، اور انہوں نے یہ اختلاف بھی محض باہمی بغض اور حسد کے باعث کیا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے وہ حق کی بات سمجھا دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے۔